السلام علیکم، سیریل 10 میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں۔ ہم سب کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، اینڈ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی صرف سمجھ لیں اور یہ مت سوچیں کہ کوئی اور کیا کرے یا کوئی اور کس طرح سے معاشرے میں پیش آ رہا ہے، بلکہ ایکچولی میں اپنے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی کوئی بھی غلطیاں ایکسیپٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان کے اوپر کام کریں، ان کو امپروو کریں، بہتر انسان بنیں، بہتر حصہ بنیں معاشرے کا۔ اور ہم سب کو بس یہ فیصلہ انڈیویجولی کرنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اچھی اگزامپل سیٹ کریں۔ اینڈ جب لوگ یہ کرنا شروع ہو جائیں گے، ہم خود یہ کرنا شروع ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آگے چلیں گے۔ اور ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے، اگر مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم باہر نکلے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہم حضور کے پاس گئے شکایت لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک اوپر کی، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں مصائب کا آ جانا یہ گناہوں کی علامت نہیں، بلکہ اللہ والوں پہ جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے مصیبت کے اندر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، صبح کے وقت ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز ایوری تھنگ ایلس، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ہمارا دن کس طرح کا گزرے گا۔ تو صبح کے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس ہر نعمت کے لیے، اس ہر چیز کے لیے جو کہ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پیارے ہوں، آپ کی فیملی ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کا کام ہو، رزق ہو، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم زندگی میں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اللہ کا نام لے کر کریں، اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دن کا آغاز کریں۔ اور مجھے لگتا ہے جب آپ دن کا آغاز اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کا باقی کا دن اوور آل ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی اگر اسٹریسز بھی ہوتے ہیں، کوئی مشکل چیزیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی شروع اتنا اچھا آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے دن کو کہ آپ کو آسان لگنے لگتی ہیں چیزیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر۔ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے موسم کی صورتحال۔ جی علی۔ جی بالکل، ماہ اکتوبر گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر فیصل آباد کا موسم بھی جو ہے وہ خوشگوار ہوتا جا رہا ہے۔ شام، رات اور صبح کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ ان کے چلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے موسم کافی خوشگوار ہوتا جاتا ہے۔ آج اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اور ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو 66% ریکارڈ کی گئی ہے، ہوائیں نہ چلنے کے برابر ہے آج کے دن۔ گزشتہ دنوں میں تو ہوائیں چلتی رہی ہیں، لیکن آج صبح سے جو ہے وہ ہواؤں کا سلسلہ تھوڑا سا تھما سا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موسم بھی جو ہے وہ آج دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا جائے گا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 170% ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ روز 165% تھا، تو 5% کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو مزید بڑھے گا، آلودگی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ فیس ماسک کا جو ہے وہ استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں کوئی بارش کا کبھی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن جو مسلسل موسم ہے وہ تبدیل ہوتا جائے گا اور خوشگوار ہوتا جائے گا۔ جی
बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम की सूरत हाल कम्प्लीटली बदलते हुए नजर आ रहे हैं फैसलाबाद शहर में। एंड ऑफकोर्स आने वाले वक्त में और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। कोशिश करें कि अपने आप को कवर रखें। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल करें कि आप अपने आप को ठंडी हवा से बचा कर ही जा रहे हैं। और इवन दो अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन दो चीज़ें जो कि सर्दी हो या गर्मी हो, आपको लाजमी तौर पर अपनी एक रूटीन का हिस्सा बना लेनी चाहिए। वो हाइड्रेटेड रखना अपने आप को, एंड सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना। अगर आप धूप में टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा या नहीं भी करते हैं तो भी कोशिश करें कि सर्दी हो या गर्मी हो, आपकी एक सन केयर क्रीम ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, जो कि आप दिन के थ्रू आउट अप्लाई करते रहें। और उसी की तरह से पानी की एक बॉटल भी अपने साथ कैरी करें। अब सर्दी हो गई है थोड़ी सी तो गला ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें और अपने साथ उस बॉटल को कैरी करें थ्रू आउट द डे। लाजमी तौर पे उसका इस्तेमाल करते रहें। ख्याल रखें अपना, बहुत बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो जो हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, पोलियो से महफूज रखें। डेंगू के बाढ़ जारी, इंतजामिया डेंगू की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है? तो जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। तो बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के हवाले से। ऑफकोर्स हेल्थ केयर एक बेसिक राइट है किसी भी शहरी का, और कई दफ़ा हम देखते हैं कि डिफरेंट रूरल एरियाज में स्पेशली क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ से आज भी लोग महरूम है रूरल एरियाज़ में, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक गैप है जो कि हम कोशिश तो करते हैं कि उसको फिल अप कर पाएँ फैसिलिटीज़ के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, नॉलेज एंड अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन क्या हम उसके नज़दीक पहुँच पाएँ, उस हवाले से बातचीत करेंगे। तो ये हमारे आज के मेहमान, सबसे पहले तो अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अज़दार, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खादिम हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मदर चाइल्ड हेल्थ हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अज़दार, अगर हम स्पेशली बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, ऑफकोर्स एक क्लियर डिफरेंस हमें नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स। क्या अगर हम इसको कंपेयर करें शहरों के साथ या शहरी इलाकों के साथ, क्या मेजर चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? फातिमा, अब रूरल हेल्थ सेंटर के हवाले से या BHU के हवाले से बात की जाए, जो कि देही आबादी के मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए बनाए गए हैं फैसलाबाद ज़िला भर में, तो अब उसमें जो है बेहतरी आ रही है। आज हमने जिस मेहमान को अपने साथ मदऊ किया है, डॉक्टर खादिम हुसैन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है माँ बच्चा से काम के, तो आज इन्हें मदऊ करने का मकसद ही यही है कि आवाम में अवेयरनेस के हवाले से बताया जा सके पहले क्या हालात थे और अब क्या जो है हालात हैं। बुनियाद की जो तादाद है वो फैसलाबाद ज़िला भर में 168 है, और 168 में से 88 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे 24/7 डिलीवरी की सहूलत जो है वो हामला ख़वातीन को 24 घंटे वहाँ पे फराम की जा रही है। 15 हमारे RSC बनते हैं जिन्हें रूरल सेंटर कहा जाता है, वहाँ पे भी डिलीवरी की सहूलत जो है वो फराम की जा रही है माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत। तो 168 जो बुनियादी मराकज़ सेहत है उन तमाम में जो है वो डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। वहाँ पे अमला ट्रेंड है, डॉक्टर मौजूद है, LHV जो कि इस निज़ाम को देख रही हैं वो मौजूद है। तो इससे कबल अगर पहले बात की जाए तो जो वहाँ पे जो आया ख़वातीन होती जो दाई जिन्हें कहा जाता था, वो हमला ख़वातीन की डिलीवरी वहाँ पे करती थी, या फिर उन्हें जो है फैसलाबाद रेफ़र कर दिया जाता था, और रास्ते में जो था वो डेथ भी हो जाती थी। जच्चा बच्चा की जो हालत थी वो ख़तरे में होती थी, और ऐसे केस जो ख़राब हो जाते थे तो उन्हें फैसलाबाद पहुँचने तक 100 किस्म की जो मुश्किलात थी उनका सामना करना पड़ता था। अब मैं समझता हूँ कि जब से बुनियादी मराकज़ सेहत बने हैं फैसलाबाद में, बने तो अरसा दराज है, मगर इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी रोज़ दिन ब दिन लाई जा रही है। अब वहाँ पे आपको तमाम इक़साम की जो सहूलियात है वो वहाँ पे मुयसर आ सकेंगी। मसलन अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है तो उसके लिए आपको अपने नज़दीक जो बुनियादी मरकज़ सेहत बनाए गए हैं वहाँ से आपको इलाज की सहूलत मिल सकती है, बजाय इसके कि आप सफ़र करके फैसलाबाद अलाई DHQ या फिर और किसी हॉस्पिटल का रुख करें। अब एक तो टाइम बचेगा और दूसरा आपको दहलीज पे ही जो है वो इलाज की सहूलत मुयसर आ रही है। ना सिर्फ चेकअप वहाँ पे डॉक्टर तैनात है, अद्वियात भी वहाँ पे जो है वाफर मिकदार में मौजूद है, जो कि इब्तदाई स्टेज की इब्तदाई अमराज से मुतल्लिक जो मेडिसिन है वो वहाँ पे मौजूद है।
تو بنیادی مراکز صحت جو ہے حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے. ان کی جو تعداد ہے اس میں سمجھتا ہوں اب اضافہ بھی ہونا چاہیے. جیسے 168 بنیادی مرکز صحت ہیں. مجھے یاد ہے CEO PHFMC نسیم صادق صاحب جب فیصل آباد آئے تھے، کیونکہ نسیم صادق صاحب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بھی رہ چکے ہیں، تو میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ بنیادی مرکز صحت کو کس طرح بہتر کیا جا رہا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی مشن ہے کہ میں اپنے جتنا بھی یہاں پہ ٹائم گزاروں تو میں ان کی جو تعداد ہے وہ 24/7 کر دوں، وہاں پہ علاج کی سہولت مریضوں کو مل سکے. اور شام کے ٹائم بھی ہم کوشش کریں گے کہ بنیادی مرکز صحت میں وہاں پہ ڈاکٹر بٹھایا جائے. صبح کے ٹائم بھی ڈاکٹر بنیادی مرکز صحت میں موجود ہو اور شام کے ٹائم بھی بنیادی مرکز صحت میں جو ہے وہ ڈاکٹر موجود ہو. تو ایک تو 2 شفٹوں میں ڈاکٹر وہاں پہ میسر ہوں گے، اور 168 جو بنیادی مراکز صحت ہیں فیصل آباد ضلع کے، ان تمام کو جو ہے 24/7 وہاں پہ جو ہے انہیں کیا جائے، تاکہ کیونکہ دیکھیں طبیعت تو کسی ٹائم بھی خراب ہو سکتی ہے، بیمار تو انسان کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر تو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کا بنیادی مرکز صحت بند ہوگا تو آپ کسی عطائی کے پاس جائیں گے. آپ جب کسی وہاں پہ عطائی کے پاس جائیں گے تو آپ مختلف بیماریوں کا جو شکار ہوں گے. تو بنیادی مرکز صحت کا 24 گھنٹے کھلا رہنا ایک اچھا اقدام ہے کہ جو متعلقہ دیہی آبادی کے جو مکین ہیں وہ اس بنیادی مرکز صحت سے رجوع کر کے کسی وقت بھی اپنا جو ہے وہ چیک اپ کرا سکتے ہیں. نہ صرف فری چیک اپ کرا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مفت جو ادویات ہیں وہ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب رہی بات ماں بچہ صحت پروگرام کے حوالے سے، تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 88 بنیادی مرکز صحت ایسے ہیں جہاں پہ 24/7 ڈیلیوری کی سہولت فراہم ہو رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کے لیے حکومت کا ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ جو ایمبولینسز ہیں وہ حاملہ خواتین کو گھر سے لے رہی ہیں، گھر سے پک کر کے انہیں وہ جو ہے وہ بنیادی مرکز صحت تک لے کے آتی ہیں. اگر وہاں پہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے چیک اپ کے بعد یا چیک اپ کے دوران دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو اسے جو ہے وہ پھر اسی ایمبولینس کے ذریعے فیصل آباد کے LID یا DHQ یا نزدیک جو کوئی THQ بنتا ہے وہاں پہ ریفر کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ خاتون کی جو ہے وہ تو صحت اور ساتھ ساتھ اس کے جو بچے کی زندگی ہے اسے بچایا جا سکے. اور کچھ یہی آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بھی اور ماں کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں، ان کو پراپر ہیلتھ کیئر اور صحیح وقت پر آپ ان کو دے سکتے ہوں. ڈاکٹر خاتم صاحب، اگر آپ اوور آل انالیسس کریں جس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں رورل ایریاز میں، کیا وہ آپ کے خیال میں ہماری پاپولیشن جو کہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اس کے حوالے سے کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عزادار حسین کا، سٹی 41 کا، فاطمہ آپ کا، کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو میرا جو پروگرام ہے IRMNCH نیشنل پروگرام کا بیسک کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا. پاکستان کا، صرف پنجاب کا نہیں، پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سب سے لارجسٹ پروگرام یہ ہے IRMNCH نیشنل پروگرام. جیسے عزادار نے ابھی بات کی کہ ڈیلیوری جو 24 آورس مل رہی ہیں، یہ پروگرام صرف ڈیلیوری تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹے EPI جو حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگتے ہیں وہ اویلیبل ہیں. 3 شفٹوں میں ہمارا اسٹاف اویلیبل ہے، صبح کو بھی، ایوننگ کو بھی اور نائٹ کو بھی. جہاں OPD بھی چل رہی ہوتی ہے، جہاں اینٹی نیٹلس جو حاملہ خواتین آتی ہیں ان کے چیک اپس بھی ہوتے ہیں، جہاں ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، جہاں بچے کی کیئر بھی ہوتی ہے، جہاں پوسٹ نیٹل بھی ہوتے ہیں، اور بیٹری کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے جو چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں 11/22 کے بعد یہ فیصل آباد کی سب سے بڑی فری ایمبولینس سروس ہے جو 24 گھنٹے جو ہمارے پور رورل ایریاز کے پیشنٹ ہیں ان کو ریفر کرنے کی اور ان کو ہیلتھ فیسلٹی سے گھر سے ہیلتھ فیسلٹی لے جانا اور ہیلتھ فیسلٹی سے واپس گھر لے آنا، وہ سہولت بھی ہے. اب گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو اور بھی ہے. ہمارے پاس روٹین میں ایسے ہے کہ جو میڈیکل آفیسر یا IHO انچارج ہوتا ہے وہ فی الحال چل رہا ہے صبح کی شفٹ میں، مگر سیکرٹری صاحب کے آرڈر کے مطابق ابھی ہم سے لسٹیں مانگی گئی ہیں. ہر تحصیل میں 3 BHO جو ہم ماڈل کرنے جا رہے ہیں اور
2 RHC हर तहसील की हमने उनको लिस्टें प्रोवाइड कर दी है, जहां 24 घंटे डॉक्टर भी अवेलेबल होगा। स्टाफ तो होगा ही होगा, मगर उसके साथ डॉक्टर्स भी अवेलेबल होगा और दूसरी फैसिलिटीज जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स हमारे पास हैं। वो किन BHUs पर अभी भी शार्टेज है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो शार्टेज भी पूरी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे प्रोग्राम को और स्ट्रेंथ मिलेगी और सब फैसिलिटीज जो एक अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट के सिटी एरियाज में जो बड़ी हॉस्पिटल है उनके बराबर में इंशाल्लाह हमारे BHUs भी हो जाएंगे। हमारे पास इस वक्त 88 BHUs ऐसे हैं जो 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट में ये जितने भी BHUs हैं तकरीबन सबके सब 24/7 हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हाइजीन से रिलेटेड भी कई सारे इश्यूज मौजूद होंगे, उसके बारे में भी अज़हर ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या हाइजीन एक पोटेंशियल इशू आपको नज़र आता है रूरल एरियाज़ में एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए फातिमा, जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि जो बुनियादी मरकज़ सेहत है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का ऐसे अफराद के लिए। देखें, सबसे तो पहले जो शहरी मैं समझता हूँ कि इलाके के लोग हैं उनमें कुछ अवेयरनेस होती है, वो अखबार पढ़ते हैं, वो TV देखते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे देही आबादी के मकीन हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो मैंने तो मुख्तलिफ विज़िट किए हैं, तो जब मैं पहले BHU का विज़िट करता था तो वहाँ पे एक डिस्पेंसर या LHV या मैंने चौकीदार भी वहाँ पे बैठा हुआ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि वहाँ पे चौकीदार भी बैठा हुआ मरीज़ को चेक कर रहा होता था कि अब मरीज़ जो जा रहा है उसे नहीं पता कि ये डॉक्टर है, मैंने चेकअप कराना है तो डॉक्टर को करवाना है, LHV को कराना है या वहाँ पे LHS मौजूद है उसे कराना है या डिस्पेंसर को करवाना है। जब से हुकूमत की जानिब से PHFMC के ज़रिए डॉक्टर को 10 नंबर दे दिए गए हैं कि BHU में ग़ालिबन 10 या 20 नंबर बनते हैं ना FCPS करने के लिए, तो वहाँ पे 10 से 20 नंबर मिलते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि एक BHU अगर खाली होता है, एक डॉक्टर की अगर सीट खाली होती है तो उसके लिए कम से कम 1000 दरख्वास्त मौजूद होती है। 1000 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि उस BHU में लगना चाहते हैं, मगर वहाँ पे आपको पता है कि सीट्स का बहुत ज़्यादा इशू है। अब ये मसले तब ख़त्म होंगे जब शाम के औकात में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जल्द जो है डॉक्टर वहाँ पे तैनात किए जाएंगे और शाम के औकात में भी डॉक्टरों को जो है वो वहाँ पे एक तो उन्हें नौकरी के जो है वो मिल सकेंगे और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन है वो इलाज की सहूलत वहाँ पे हासिल कर सकेंगे, उन्हें जो है चेकअप की सहूलत मुयसर आ सकेगी। जब BHU एक बंद हो जाता है 6 घंटे के बाद, अब उसके बाद जब बुनियादी मरकज़ सेहत को एक ताला लग जाता है तो वहाँ पे जो उस इलाके के अफराद हैं, अगर उनमें से कोई शख्स बीमार हो जाता है तो अपने नज़दीक कोई भी एक अताई बैठा हुआ है या कोई एक ऐसा, वहाँ पे लोगों ने घरों में जो है वो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, घरों में जो है अताई अपनी बैठक में जो है वो क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे जाता है। अब उसे नहीं पता कि ये डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बात की, तो वहाँ से वो दवाई लेता है और वो अपना चेकअप करवाता है, कुछ इंजेक्शन लगता है, वो थोड़ी बहुत के लिए जो है उसे देर के लिए आराम तो वहाँ से आ जाता है, मगर ये निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। तो जिसके लिए वो फिर शहरी लोग समझते हैं कि हमने डॉक्टर को चेक कराना है या हमने किसी अताई के पास जाना है। मैं समझता हूँ कि ये जो देही आबादी के मकीन हैं, अगर वहाँ पे बुनियादी मराकज़ सेहत में 24/7 अगर इन्हें मज़ीद कर दिया जाएगा, वहाँ पे डॉक्टर तैनात होंगे, तो एक तरफ तो अताइयों का जो है ख़ात्मा भी होगा और दूसरी जानिब जो वहाँ के मकीन हैं उन्हें मज़ीद बेहतर इलाज की जो है वो सहूलियात मुयसर आ सकती हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स जब आप रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो आई डू थिंक कई सारे डिफरेंट लिमिटेशंस मौजूद हैं एंड प्रेग्नेंट ख़वातीन एंड उनको कितनी अवेयरनेस है इवन प्रेगनेंसी को लेकर या किस तरह से उन्हें कितने इंटरवल्स के बाद चेकअप्स करवाने चाहिए, रेगुलर चेकअप्स की उनको ज़रूरत है। तो आई थिंक अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर एक तरफ ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ना सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड खवातीन के लिए बट और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए। आई डू फील लाइक अवेयरनेस को बहुत बेहतर किया जा सकता है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक से रेट्स एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें प्रेगनेंट खवातीन एंड ऑफ कोर्स रूरल एरियाज में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेयरनेस मौजूद है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ना सिर्फ जो सर्विसेज उनको दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ इन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें बट ऑल्सो आगाही के हवाले से काम करें, अवेयरनेस के हवाले से बातचीत करें। डॉक्टर खातिम, जब ऑफकोर्स कोई भी औरत प्रेग्नेंट औरत आपके पास आती है या डॉक्टर्स के पास आती है तो किस तरह से वो प्रोसीजर चलता है, पहला क्या स्टेप होता है, किस तरह डिटर्मिन किया जाता है कि कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए बेहतर रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। ऐसे है कि हमारे पास IRMNCH नेशनल प्रोग्राम की 2 विंग्स है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें एक विंग हमारी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की है। तकरीबन सिर्फ फैसलाबाद में 2200 हेल्थ वर्करें हैं जिनकी मल्टीपल टास्क, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने भी बात की कि अवेयरनेस और कम्युनिटी सेशन करवाना हेल्थ एंड हाइजीन पर, न्यूट्रिशन पर, ब्रेस्ट फीडिंग पर। उनका मेजर रोल तो कई रोल है उनके, हर डिपार्टमेंट में उसके रोल है। वो पेशेंट्स को रेफर करती हैं, पेशेंट को घर घर जाकर उनको विजिट करती हैं। जो मदर ख्वातीन होती हैं, जो हमला होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटी तक लेकर आ जाना उनका काम होता है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे बहुत कमज़ोर होते हैं उनको भी रेफर करवाती हैं और खुद लेकर आती हैं BHUs पर और RHTs पर। उसके अलावा डेंगू का काम आप देख लें, पोलियो की कैंपेन का आप काम देख लें, कोविड का काम आप देख लें, रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज के जो टास्क होते हैं उनको, मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बैकबोन है हमारी LHS और हेल्थ सुपरवाइजर और लेडी हेल्थ वर्कर। सबसे पहले हामला ख्वातीन जो कम्युनिटी विजिट के दौरान हमारी जो वर्करें जाती हैं और उनको पता लगता है कि प्रेगनेंसी है तो वो उनको उधर ही काउंसलिंग करती है, हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशनल के बारे में। और उसके बाद कम से कम 4 विजिट्स पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक जो मदर्स को किए जाते हैं वो उनको स्टेप बाय स्टेप अपने हेल्थ फैसिलिटी पर लेकर आती हैं, जहां उनकी रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। और हमारी जो 24 घंटे उधर LHVs आया और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सबसे पहले वो LHVs के पास लेकर आती हैं, उनके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनकी हेमोग्लोबिन जो होती है वो चेक की जाती है, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और उनको जो मेडिकेशन देनी होती है वो मेडिकेशन दे दी जाती है। एंड ऑफकोर्स जिस तरह आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है सपोर्ट स्टाफ का, जो चाहे वो आगाही हो, इंफॉर्मेशन हो, एंड नॉट ओनली कि जब आप डिलीवरी की स्टेज तक पहुंच जाते हैं या चेकअप्स के दौरान किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप किस तरह से खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड वो फैमिली को और आपको खुद को अपना ख्याल रखना होगा। तो आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी खवातीन इस हवाले से अवेयर हों, जानती हों कि उन्होंने क्या करना है। ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के डिफरेंट इश्यूज़, जो कि अगर हम सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, मुआशरती मसाइल, एक्सपीरियंस या फाइनेंशियल इश्यूज़, किस तरह के एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं उन खवातीन को, प्रेग्नेंट खवातीन को जो कि रूरल एरियाज़ में रहती हैं? देखिए फातिमा, जैसे डॉक्टर खादम साहब ने बताया कि 2200 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो इस वक्त ज़िला फैसलाबाद में काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि असल तो मेहनत उन खवातीन की है जो कि लोगों के घरों में जा रही हैं। घरों में जब लोगों के जाती हैं तो उन्हें मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। उनके साथ कई दफ़ा बदतमीज़ी होती है, अक्सर दफ़ा उन्हें जो है घरों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब उनकी जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है कि आपने वहाँ पे हामला खातून है या वहाँ पे आपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने हैं, क्योंकि ये वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो कि अपने इलाके को अच्छी तरह जानती हैं और इन्हें पता है कि फ़लाने घर में कितने बच्चे रहते हैं, कितने इस घर में जो है अफराद रहते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो घर घर जाकर सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए या सेहत की आगाही से मुतल्लिक मैसेज फराहम कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो सलाम पेश करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन जो कि घरों में जा रही हैं, आप तक आगाही पहुँचा रही हैं, ना सिर्फ वो आगाही पहुँचा रही हैं, इसके साथ साथ उन्हें जो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो घरों में भी अपना घर का काम करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और उसके बाद वो ड्यूटी को टाइम देती हैं। ड्यूटी के बाद
ان کے اور بھی مختلف جو ہے وہ پہلے اپنے متعلقہ جو بنیادی مرکز صحت ہے وہاں سے رجوع کرتی ہیں، وہاں پہ جا کے ڈیوٹی جو اپنی حاضری لگاتی ہیں، اس کے بعد وہ فیلڈ میں جاتی ہیں، فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں، اگر انہیں کوئی بنیادی مرکز صحت کا کام ہے تو وہاں پہ کرتی ہیں۔ یہی وہ خواتین ہیں، یہی وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جن سے ڈینگی کا کام لیا جاتا ہے، یہی وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جن سے پولیو کا کام لیا جاتا ہے، ان سے حفاظتی انجیکشن وغیرہ لگوائے جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم رول ہے، اور ان کی جو تعداد ہے میرے خیال میں ابھی تک ان کی جو تعداد ہے ڈاکٹر خانم صاحب نہیں بڑھ سکی، اب ان کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ پرانی عرصہ دراز سے وہی چلی آ رہی ہیں جنہیں حکومت کی جانب سے جو تھا وہ یہاں پہ تعینات کیا گیا تھا۔ اب ان میں مزید جو ہے وہ ان کی تعیناتی کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے، مزید لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اب یہی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ EPI کا کام بھی کر رہی ہیں، یہ پولیو بھی دیکھ رہی ہیں، یہ ماں بچہ صحت کا پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، اس سمے دیگر ایشوز کا اس سے علاوہ جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ظاہر بات اب ان کی جو تعداد وہ بھی بڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ حاملہ خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اکثر دفعہ میں رپورٹنگ کرتا ہوں اور میں اکثر اوقات اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتا ہوں کہ خاتون کی ڈیلیوری ہوگی الائڈ اسپتال کے مین گیٹ پر، DHQ اسپتال کے مین گیٹ پہ، یا ایمرجنسی کے باہر ہی ڈیلیوری ہوگی، اور وہ میڈیا جو وہ اس خبر کو چلاتا ہے کہ جی وہ خاتون کی جو ڈیلیوری ہوگی، اور وہ دوڑے ہسپتالوں کی لگ جاتی ہے جی۔ اب ہسپتالوں کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس خاتون کا جو لیٹ پہنچی ہے جی۔ اگر یہی خاتون وقتاً فوقتاً اپنا چیک اپ کرواتی رہے گی، چیک اپ جب کروائے گی اور اسے پتا ہوگا کہ میری فلانے ٹائم پہ ڈیلیوری ہے، فلانے دن اور فلانا ٹائم بنتا ہے، اگر وہ پہلے سے پہنچے گی تو اس قسم کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں ایک وقوع ہوا جنرل ہسپتال سمن آباد کا، خاتون کو وہ لے کے آئے ہیں، پتہ چلا کہ جی وہ کیونکہ لیبر روم جو ہے وہ اوپر پہلی منزل پہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا تو وہ اسد اگر آپ کی اجازت ہو جی تو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کیسے ہیں؟ میں جناب ہو رہا ہوں پتوں کی سے۔ جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ جی میں پوچھوں گا بھی اور کچھ بتاؤں گا بھی۔ جی جی بالکل سن رہے ہیں ہم۔ ایک تو آپ سب بڑا زبردست پروگرام پیش کرتے ہیں اور بہت مختلف شکریہ۔ مفکرین سے متوقع فکر سے ہماری گفتگو کرواتے ہیں، اس کے لیے میں City 41 کی مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی۔ اور یہاں پہ میرا سوال ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کاغذی کارروائیوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ خواتین کو بر وقت فری سہولت دی جا رہی ہے، ماں بچے کی صحت کا بڑا خیال ہوتا ہے، 10 سے 12 کی گاڑی گزار سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری بنیادی مرکز صحت میں BHQ میں لیڈیز ہیلتھ ورکر کہہ لیں یا میڈ وائف کہہ لیں یا جو بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں، انہوں نے اپنے کلینکس بنا رکھے ہیں جو ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اپنے کلینک سے آنے کا کرتی ہو، کیا وہاں ہے وہاں پہ سہولیات کم ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ سہولت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک چل رہا ہے روزگار خاص کر تحصیل پتوکی میں، یہ بڑا اس کا سٹینڈ ہے۔ دوسرا ہے کہ کمپنی گورنمنٹ نے لانچ کر دی جو کہ جس نے صحت کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا ہے، PHFMC، اس نے نان کوالفائڈ اسٹاف بھرتی کر کے صحت کا پورا بیڑا جو ہے نا غرق کیا ہوا ہے۔ اس نے ادویات میں بھی کافی کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی حفاظت سے اس کا ارسٹ کروایا جائے، اس کے لوگ جس نے نان کوالیفائڈ بھرتی کی ہیں تو اس کا جگہ لیا جائے، تو پورے پاکستان بلکہ پورے پنجاب میں کو بے شمار ایسے باب ہیں جن کو انہوں نے اہم بھرتی کیا ہوا ہے، اور اس صحت کا جو شعبہ ہے اس کو بڑا انہوں نے خراب کیا ہے۔ تو یہاں پر پتوکی کی میں بات کروں تو پتوکی میں شیخا محلہ، سرائے مغل، ہنجرائے کلاں، ان میں ایسی خواتین، ایسی لیڈی ہیلتھ ورکر یا LHVs موجود ہیں جن کے پاس میرے خیال سمجھنے کے مطابق یہ ہے کہ کوئی علم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ اس کمپنی نے ایڈ کی ہوئی ہیں، اور دوسرا وہ انہوں نے اپنے کلینک بنائے ہوئے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹالوں میں، کہتی ہیں کہ سہولت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس ہیں، وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ بھی یہ بھی ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت سی ایسی جگہ ہیں خاص کر ہنجرائے کلاں میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، نہ وہاں پہ کوئی ڈایا ہے، نہ وہ کچھ ہے۔ ویسے کہ ویسے خواتین، ہمارے ہاں خواتین کی موت کا تناسب بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ محکمہ صحت کے جو افسران بالا ہیں یا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، خاص کر جو پتوں کی ایریاز میں ہے نا، وہاں پہ تو صحت کا برا حال ہے۔ بہت ساری خواتین ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا بچے کی زچگی کے دوران ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا برا حال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں
کہ बर वक्त जो है ना, एक तो वो जो एम्बुलेंस की सहूलत दी गई है वो भी कोई वक्त पर वक्त नहीं पहुंचती है, लोग अपनी मदद आपके तरह ही लेकर जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे एंड आई डू थिंक जो कंसर्न्स उन्होंने मेंशन की वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। जब भी हमारे कॉलर्स अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं, हमेशा याद रखें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो ही उस पर कमेंट कर सकता है। एंड आई थिंक डॉक्टर खादिम साहब, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी इस भाई ने जो कुछ बोला है अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक बोला है। हमारे सिस्टम में कोई शक नहीं कि काफ़ी फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं उनको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी उनकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, और उसके बाद जो हम सर्विसेज उधर दे रहे हैं हमने 100% उनको इंश्योर करवाने चाहिए। जो फैसिलिटीज़ हम बाहर लिखते हैं और जो हम बोल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा मेन मकसद है। जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, कोई नो डाउट कि हमारे पास स्टाफ की शार्टेज है जिसकी हमने वैकेंसी पोजीशन दे रखी हैं, और इंशाल्लाह उन्होंने अभी एडवर्टाइज भी दे रखी है, और बहुत जल्दी वो सारी जो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी मैं डिस्कस करूंगा IRMN नेशनल प्रोग्राम के थ्रू कि हमारे पास इस वक्त जो मेडिसिन हैं फैमिली प्लानिंग की हो या मैटरनल मदर्स जो हमला आती हैं उनकी वो बल्क में आ चुकी है, और हमने अपने सेंटर्स पर प्रोवाइड कर दी है और पेशेंट्स को मिल भी रही है। रही बात प्राइवेट प्रैक्टिस की, जैसे भाई ने बात की कि प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है, नो डाउट वाकई हो रही है, इसको हम कभी भी ऑन नहीं करते। हम इसको हमेशा डिस्करेज ही करते हैं। हम जहां भी जाते हैं अपनी LHCs को सख्ती से मना करते हैं कि या तो आप अपनी गवर्नमेंट प्रैक्टिस करें या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह इस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी अब और वाज़ेह हो जाएगी, इन चंद दिनों में इंशाल्लाह अमला भी आ जाएगा। तो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं इंशाल्लाह तहे दिल से हम उसको प्रोवाइड भी करेंगे। अच्छा सर, ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने पर्सनली चीज़ों को विटनेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। जिस तरह से हमारे कॉलर ने बात की, क्या हर्डल्स मौजूद हैं इन फैसिलिटीज़ को जो कि कहा जाता है कि दी जा रही हैं? अच्छा फातिमा, पहले मैं एक वाक़े का जिक्र कर रहा था कि जनरल पास अहमदाबाद में जब वो खातून पहुंची तो जो लेबर रूम है वो पहली मंजिल पे बनाया हुआ है। अब जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी, ये भी कहा जाता है कि आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी, आपके लिए नुकसानदेह है जी, ठीक है जी। अब लेबर रूम पहली मंजिल पे बना दिया गया, अब वहाँ पे उसने जो जाना है, अब वो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी है तो वहाँ पे पता चला कि डिलीवरी हो रही है। तो सीढ़ियों के साथ ही वहाँ पे वाशरूम था, तो वाशरूम में खातून गई है और वहाँ पे जाके वो डिलीवरी हो गई है जी। तो हमने पूछा जी कि ये किस तरह करके वाक़या पेश आया, एक इंक्वायरी कमेटी बन गई। तो उसने कहा कि जी मैं अपनी सास को, जो कि उसकी खाला भी थी, उसे मैं कम से कम 6 घंटे से कह रही हूँ कि पेन हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाए, मुझे अस्पताल ले जाए, मुझे अस्पताल ले जाए। चलते हैं। वो जब ताख़ीर से यहाँ पहुँची है तो यही वजह बनी अगर वो 5-6 घंटे पहले पहुँचती तो वो एक मुनासिब जगह पे जो प्रॉपर उनको दी जा सकती थी। अब जहाँ हमारे कॉलर ने किया, देखें ये हमारा मुआशरा है, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि तमाम LHVs, तमाम डॉक्टर, तमाम नर्सेज और तमाम मिडवाइफ ही ऐसी हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक बने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स वहाँ पे बने हुए हैं और वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और बाकायदा वहाँ पे बुनियादी मरकज़ी सेहत के बजाय वो अपने घरों में ले जाते हैं। यही हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे कि किस तरह से जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग्स ना होने की वजह से डिफरेंट इश्यूज एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। इससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा जाएगा हमारे साथ रहिए। सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं प्रेगनेंट ख़वातीन के हवाले से रूरल एरियाज़ में किस तरह के डिफरेंट इशूज़ मौजूद हैं जिनकी वजह से या तो ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के वक्त पर कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह के इशूज़ एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। सतार, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएँ और फिर ब्रेक डाउन करें इन डिफरेंट इशूज़ को, अगर आप सिर्फ एक ब्रीफ ओवर लुक देना चाहें डिफरेंट इशूज़ पर जो कि सोशली होने की वजह से इंपैक्ट करते हैं या तो प्रेग्नेंट खवातीन। तरह ब्रेक में जाने से पहले एक किस्सा भी सुना रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता है कि किस तरह से घरों में अवेयरनेस ना होने की वजह से, घरों में डिफरेंट लिमिटेशंस होने से प्रेग्नेंट खवातीन या तो खतरे में आ जाती हैं या तो उनका बच्चा खतरे में आ जाता है।
دیکھیں وہاں پہ پھر جو تھی وہ ڈیلیوری کی سہولت دی گئی اور پھر اسے وہ وہاں پہ منتقل کیا گیا، وہ سارے سٹوری کو جو دیکھا گیا. تو بات کر رہے تھے ہم بنیادی مراکز صحت میں تعینات جو عملہ ہے وہ اپنے گھروں میں انہوں نے کلینکس وغیرہ بنائے ہوئے، تمام نہیں بنائے ہوئے، چند ایک ہیں وہ، انہیں ہم مافیا کہیں گے جی. اچھا، ان کے خلاف محکمہ صحت انتظامیہ نوٹس لیتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی عمل میں لائی جاتی ہے، مگر دیکھیں وہ سٹرونگ بہت ہوتے ہیں، وہ مضبوط بہت ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بیک بہت ہوتی ہے کہ وہ کارروائی کرتے ہیں، شکایت اور جاری کرتے ہیں، مگر پھر کوئی سفارش آ جاتی ہے. وہ عرصہ دراز سے یہ کام چلتے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بنیادی مراکز صحت میں نہیں ہے صرف، یہ آپ الائٹ چلے جائیں، ڈی ایچ کیو چلے جائیں. سب سے اہم جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ جب اگر مریض کسی بی ایچ یو میں جاتا ہے یا بی ایچ یو میں تعینات جو عملہ ہے وہ اسے اپنی جاگیر سمجھ لیتا ہے کہ اب میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور جو یہاں پہ مریض آ رہے ہیں یہ ہماری رعایا ہیں. ان کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ لیں، بہت زیادہ اس قسم کی آپ کو شکایات ملیں گی، دھکے دیے جاتے ہیں جی. اچھا، اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہو جو عملہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی ہم یہاں کے بادشاہ ہیں اور یہ ہماری کوئی اپنی ذاتی ملکیت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ سرکار کی جگہ ہے، عوام ٹیکس پے کرتی ہے، عوام کے ٹیکس سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، پھر یہ بنیادی مراکز صحت یا ہسپتال چلتے ہیں. ایک واقعے کا ایک اور چھوٹا سا مختصر سا واقعہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک عزیز ہیں، 70 سال سے وہ جو تھے وہ ٹیکس ادا کر رہے تھے، ٹیکس پیڈ تھے، ایف بی آر کے فائلر تھے. تو ان کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے زندگی میں، ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا ڈائلسس انہوں نے کروانا تھا، ڈی ایچ کیو سے ٹائم مل گیا، الائڈ ہاسپٹل سے 6 ماہ ہو گئے ٹائم نہیں مل رہا. اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے ساتھ وعدے بھی کر رہے ہیں جی آپ کو آج ٹائم دے دیں گے، آپ کو کل ٹائم دے دیں گے، آپ کو آج ٹائم دے دیں گے، آپ کو کل ٹائم دے دیں گے. اب وہ اسے ٹائم بھی نہیں دے رہے. اب ہوتا کیا ہے جی؟ اچھا، اب جب ڈاکٹر وہاں پہ میڈیکل ریپ وہاں پہ جو آ رہے ہیں ان کی سہولیات وہ لے رہے ہیں، ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں، ان سے مرات لے رہے ہیں، ان سے فیول لے رہے ہیں، ان کے گھروں کے جو کرایہ ہیں وہ میڈیکل ریپ دے رہے ہیں جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر ملکوں کے جو ہے وزٹ کرتے ہیں، مختلف سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام میڈیکل ریپ جو ہے وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. اب آپ دیکھیں وہاں پہ اگر آپ کسی کو کہہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب ایک شخص جو 70 سال سے ٹیکس دے رہا تھا، اگر اسے پہلی دفعہ ہسپتال میں اپنا علاج کروانے کے لیے وہ وہاں پہ اگر آ ہی گیا ہے تو یہ فرض بنتا ہے ڈاکٹرز کا کہ اسے علاج کی سہولت دی جائے، نہ کہ اسے وہاں پہ دھکے دیے جائیں کہ جی آپ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، آپ کسی اور ہسپتال میں چلے جائیں. بھئی آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف خدمت کرنا، یہ آپ کی کچھ جاگیر نہیں ہے، یہ حکومت کی جگہ ہے، عوام کے ٹیکسوں سے یہاں پہ وہ عمارت ایک تعمیر کی گئی ہے، کروڑوں اربوں روپے یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو بات آتی ہے وہ جو ہمارے جس بھائی نے کال کر کے کہا تھا کہ اس قسم کی جو مشکلات ہیں، ظاہری بات ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پہ مشکلات بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے اب ان کے خلاف اگر کارروائی کریں گے تو ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں جی، ہڑتالیں شروع ہوتی ہیں جو ہسپتال بند ہو جاتے ہیں جی. اب حکومت کیا کرے جی؟ میں نے یہاں پہ ہڑتالیں کور کی ہیں اور یقین کریں 2 مہینے بھی ہسپتال بند رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کسی ایک ملازم کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اور جو 2 مہینے لوگوں کو مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت نہیں مل سکی ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یعنی بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے، اور دوسرا کوئی قانون سازی وغیرہ نہیں ہے، کوئی قانون سازی وغیرہ ہونی چاہیے. دیکھیں پولیس ملازمین پہ جو ہے وہ پابندی ہے، قانون میں شامل ہے کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے، اگر احتجاج کریں گے تو جاب سے فارغ ہو جائیں گے. اسی طرح مختلف محکموں میں جو ہے وہ قانون سازی ان کی ہونی چاہیے کہ یہ پروٹیسٹ نہ کریں، کچھ ایسے کام نہ کر سکیں جس کی وجہ سے جو مریض آ رہا ہے. دیکھیں پچھلے دنوں میں کل ایک اور سٹوری کر کے آیا ہوں، واقعات پھر نکلتے رہتے ہیں. 5 بیٹیوں کا باپ ہے، رکشہ چلاتا ہے، اور آپریشن کروانے کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کی جو ٹانگ کی سوزش ہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ فلانے ہسپتال میں چلے جائیں. وہ جب فلانے ہسپتال میں گیا ہے تو وہاں پہ دوران آپریشن اس کی پیشاب اور بڑی آنت کی جو نالی کاٹ دیا ہے. اب میں کل جب دیکھ کے آؤں تو یہ پیٹ پہ اس کے چاک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ تھیلیاں لگی ہوئی، 2 تھیلیاں لگی ہیں، ایک میں اس کی بڑی آنت رفع حاجت ہو رہی ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ پیشاب جا رہا ہے. 5 بیٹیوں کا وہ باپ ہے اور اتنے برے حالات ہیں ان کے گھر کے کرایہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اینڈ یہ کہانیاں جو آپ نے اصل یہ واقعات جو آپ نے مینشن کیا، آئی تھنک یہ صرف 2 ہیں، لیکن آئی تھنک اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنے سارے یہ تو ہوا ہے جو ہمارے تک جنہوں نے رسائی کی. اور یہ ڈاکٹروں نے دوران آپریشن ان کی غفلت کے لیں یا نااہلی کے لیں کہ ابھی بھی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے ایک فون آیا گوجرے کے ہاسپٹل سے
کہ جی ڈاکٹر نے جو تھا وہ آپریشن کسی اور چیز کا کرنا تھا، سرجری اور کر کسی اور چیز کی دی ہے جی. ہم 10 سے 15 خون کی بوتلیں لگا چکے ہیں، اپنا جو ہے وہ سامان بیچتے جا رہے ہیں علاج معالجے کے لیے. ایک سرکاری ہسپتال میں بھی آ کے لوگوں کو جو ہے وہ گھروں کی چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں. یہ دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہیں قانون سازی ہونی چاہیے، کچھ سزا جزا ہونی چاہیے تاکہ پتا ہو کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنے. اگر وہاں پہ اگر ہم صحیح کام کریں گے، اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ہمارے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی. میں پھر بات وہی کرتا ہوں کہ تمام معاشرہ ہمارا ایسا نہیں ہے، چند ایک لوگ ایسے ہیں مگر وہ چند لوگ جو ہیں باقیوں کو بھی خراب کرتے ہیں. اس سے قانون سازی بہت ضروری ہے. بالکل، اینڈ آئی ڈو اگری ود دیٹ کہ جب تک آپ ایک ایسا سیٹ اپ نہیں کریٹ کر دیتے، ایسی پالیسیز نہیں آگے لے آتے کہ جہاں پر ایکچولی میں سزا دی جائے. خاتم صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے، بس اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں. بٹ کیا ضروری ہے ایک تو چیزوں کو ریگولیٹ بہتر کرنے کے لیے، اور آپ کو کیا لگتا ہے جب اسپیشلی ڈاکٹر کی غفلت کی بات کرتے ہیں تو کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بالکل، سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ کامن ہرڈلز، کامن پرابلمس ہمارے پاس جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ہمارے پاس جو مین پرابلم ہے ہمارا رورل ایریاز ہے، پور لوگ ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، دوسرا سوشل اینڈ کلچرل ہے. ایک مدر جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کو پرابلم سے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، ابھی کچھ شرمندگی سے وہ نہیں بتاتی، کچھ وہ بولتی ہے کہ اب میں کس جگہ پر جاؤں. تو ان چکروں میں وہ دائیوں کے پاس یا جو کویکس بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کر پھنستی ہے، جہاں ہزاروں روپے خرچہ بھی کرتی ہے. تو اسی ان کے ہرڈلز کو ہم نے کلیئر کرنے کے لیے رورل ایمبولینس سروس دی ہے اور ہیلتھ ورکروں کو ہم نے ٹاسک دے رکھے ہیں. وہ جیسے بھائی کالر نے بات کی کہ ایمبولینس ٹائم پر نہیں پہنچتی، نو ڈاؤٹ ہمارے فیصلہ آباد، ایز فار ایز فیصلہ آباد از کنسرن، تو ہم جب وہ کال کرتے ہیں تو میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ میں اگر کوئی ایمبولینس بزی نہ ہوئی، کہیں اور ٹاسک میں بزی ہوئی، اگر فری ہوئی تو 15 سے 20 منٹ میں سب سے پہلے ہماری جو ورکر ہوتی ہے اس کو اپنائیت کا احساس دلا کر اس کو BHUs پر لے کر آتی ہے اس ایمبولینس سروس کے تھرو جو فری آف کاسٹ ہے. اس کے بعد کافی فیسلٹیز پر ایسے بھی ہمیں شکایتیں ملی ہیں کہ ہماری یا جو اسکل بر ہمارے ساتھ ان کا بیہیو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو ملٹیپل ٹائم ہم نے ہر چیز پر ٹریننگیں کروائی ہوئی ہیں، ان کا اینٹینیٹل چیک اپ کی ٹریننگز کی ہوئی ہیں، ان کی اسٹرلائزیشن پر ٹریننگ کی ہوئی ہے، ان کی ڈیلیوریز پر ٹریننگ کی ہے، فلی اسکلڈ ہے. مین بات جو آپ نے ابھی بات کی کہ غفلت ڈاکٹروں کو، یہ بات ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ برداشت ہونے جیسی نہیں ہے. ہم اس کو فردر بھی دیکھتے رہیں گے. غفلت ہمارے ہیلتھ فیسلٹی صرف ڈاکٹرز کی نہیں، کسی بھی عملے کی ہوئی تو انشاءاللہ اس پر سخت سے سخت کارروائی ہم ضرور کریں گے. اور یہی آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور آج اسپیشلی فرسٹ ہاف میں ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ پریگننٹ خواتین کو رورل ایریاز میں ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں، کیا ہرڈلز ہیں، کیا پرابلمز یا سوشل ایشوز، فائنانشیل ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اویئرنیس کے حوالے سے کہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن آگے بڑھیں گے اور اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلیں گے پروگرام کے، اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے آج کے بھاؤ. جی عبدالرحمان، جب بات کریں آج کی سبزیوں، پھلوں اور برائلر مرغی کے ریٹس کے حوالے سے بتائیں تو یہاں پر مرغی برائلر زندہ 217، مرغی برائلر گوشت جو ہے وہ 337 کا فروخت ہوگا. انڈا فارمی جو ہے وہ اس پیٹی 7050 کی، انڈا فارمی درجن 239. گوشت اگر بات کریں یہاں پر مٹن کی 1200، اس کے علاوہ بیف 600. سیب جو ہے وہ آج 220 کا کلو فروخت ہوگا، کیلا درجن 95. انگور جو ہے وہ 260 کا ہوگا، جبکہ انار 220 کا ہوگا. انار بدانہ 450، چکوترا 190، شکرگندی 150، ناریل 290، کھجور 290، جاپانی پھل 165، موسمی 96، امرود 85. جبکہ سبزیوں کی بات کریں تو آلو 83 روپے کلو، پیاز 117، ٹماٹر 180، ادرک چائنا 335، لہسن دیسی 320، لیمو 80، سبز مرچ 295، پھول گوبھی 60، بند گوبھی 100، اروی 100، کریلا 40، بھنڈی توری 70، گیا کدو 50، حلوہ کدو 50، بینگن 40، کھیرے 45، مٹر 260، پالک 25، شملہ مرچ 200، مولی 28، گاجر 50، چقندر 95، دھنیا 80، شلجم 40، پرنڈا 180، پھلیاں بریک 120، پھلیاں موٹی 80، ساگ 30، میتھی 70، مونگرے 160،
सिंगाड़ा 125, टिंडी 70 रुपये होगी। ये मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अच्छी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आज के अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं। ऑफ कोर्स ये रेट लिस्ट हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप खुद भी आगाह हों। अगर आप मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो ख्याल करें कि कोई आपको ओवरचार्ज तो नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, हो सकता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा प्राइस पे कर सकते हो, बट ये सोचें, उन सब लोगों का सोचें जो कि ये नहीं कर पाते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कहीं पे लगता है आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, तो वहाँ से खरीदारी मत करें, बिकॉज आप तो कर लेंगे बट हो सकता है बहुत सारे इस तरह के लोग हों जो कि वहाँ से खरीदारी ना कर सकते हो। जब दुकानदार के लोग तो खरीद रहे हैं तो वो कभी भी अपने रेट्स कम नहीं करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे लगता है आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, फौरी तौर पर उनको रिपोर्ट करें और वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें। आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता है हमारे शो में इस वीक भी और लास्ट वीक भी एक प्रोग्राम किया गया स्पेशल खसूसी तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कंप्लेंट सुनने के लिए, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। कई दफ़ा डिफरेंट तरह के क्राइम रिलेटेड इशूज़ एंड पुलिस से रिलेटेड इशूज़ ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में इन द पास्ट भी डिस्कस किया गया है, बट ये कोशिश स्पेशली सिटी 41 की तरफ से, हमारी मॉर्निंग शो की पूरी टीम की तरफ से की जा रही है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आया जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू FIR हुए हैं, कहीं पर आपकी FIR दर्ज हुई है बट उस पर काम नहीं किया जा रहा है, या फिर आपकी FIR दर्ज करवाने में किस तरह के डिफरेंट इशूज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं और उसके ऊपर अपडेट लेना चाहते हैं, तो SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद इस मंगल को यानी कि इस मंडे को हमारे साथ सिटी एट 10 में मौजूद होंगे। एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मंडे को सिटी एट 10 में मौजूद होंगे और टाइमिंग कुछ इस तरह से होगी कि 10:15 से लेकर 12 बजे तक वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर कोशिश की जाएगी आपकी कंप्लेंट्स को सुनने की, आपकी कंसर्न्स को सुनने की, और ना सिर्फ सुनने की बल्कि एक्चुअली में उनको एड्रेस करने की। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते या इस हफ्ते जो प्रोग्राम किया गया, फौरी तौर पे उन FIRs के ऊपर एक्शन लिया गया और एक्चुअली में उनको एड्रेस किया गया। और इनफैक्ट प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ही हमारे पास वीडियो फुटेजेस मौजूद थी जहां पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। एंड आई थिंक ये बहुत ही इम्प्रेसिव टीम की तरफ से कोशिश की गई है। पूरी टीम हमारे स्टूडियो में मौजूद होगी एक दफ़ा फिर मंडे को 10:15 से लेकर 12 बजे तक, जहां पर SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद आपसे करेंगे बात, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी कंसर्न सुनेंगे। एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि FIR अगर आपकी कोई दर्ज हो चुकी है उसके बारे में अपडेट लेना चाह रहे हैं, किस तरह के डिफरेंट इशूज़ आपको अपनी FIR दर्ज करवाने में एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हैं, या फिर आपकी FIR दर्ज नहीं हो पा रही है, तो ये सब बातें आप कर सकेंगे SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद से मंडे को 10:15 से लेकर 12 बजे तक सिटी एट 10 में। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताती चलूँ कि शहरी SSP ऑपरेशंस को, इवन दो हमारा जो ये नंबर है ये स्क्रीन पर चल रहा होता है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए SSP ऑपरेशंस से आप लाइव कॉल्स के थ्रू बात कर सकेंगे, जो नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद होगा उस दिन। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको बता भी देती हूँ, 0316041004 इस नंबर पर कॉल करके मंडे को 10:15 से लेकर 12 बजे तक आप बात कर सकेंगे, अपनी कंप्लेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। चलते हैं हमारे अब के मौजू की तरफ। हमारे इस सेकेंड हाफ में हमारी कोशिश होगी कि बात करें पॉलिटिक्स के हवाले से। ना आप जानते हैं कि इस वक्त अगर एक चीज़ हम सबके माइंड्स पर है तो वो है लॉन्ग मार्च, और किस तरह से ये लॉन्ग मार्च हमारी करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगी। अगर हम इस साल की शुरू से बात करते हैं तो आई थिंक कुछ मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हमने देखे, जिसमें ऑफकोर्स कई सारे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें मौजूद थी। एंड आई थिंक वो ही एक पैटर्न पूरा साल चलता रहा है। यहाँ पे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रही हैं चीज़ें, पॉलिटिकली देख लें या फिर इकोनॉमिकली देख लें। ये एक तरफ परेशानी की बात भी है और दूसरी तरफ आखिर आगे चलते हुए चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि क्या एक्चुअली में कोई चेंजेस इस तरह के आएंगे जो कि आवाम के लिए बेहतरी ला सकते होंगे। एंड आवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन से परेशान है, डिफरेंट और चीज़ों से परेशान है, तो कहाँ पर आवाम का सोचा जाएगा और कहाँ पर आवाम के मसाइल को पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल स्ट्रगल से अलहदा कर एक्चुअली में सॉल्व या बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।
چلتے ہیں اپنی بہت ہی خاص گیسٹ کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں اور اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گی. ڈاکٹر نجمہ افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکس ایم پی اے سینئر وائس پریزیڈنٹ فیمل اینڈ وومن ونگ فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. نجمہ صاحبہ جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ آف کورس لانگ مارچ جاری ہے کل سے اور ایک بڑا ہی اسٹرانگ رسپانس عوام کی طرف سے ملا ہے اینڈ آئی تھنک یہ ایک طرح سے شاید عوام کا جو اوپینین ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. آپ کے خیال میں یہ لانگ مارچ کیا سگنیفائی کرتی ہے اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا پی ایم ایل این کی کرنٹ گورنمنٹ کے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کا پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ ایک انتشار مارچ ہے. عوام کو اس طرح سے ورگلایا گیا ہے کہ ملک مزید غیر مستحکم ہو، ملک میں جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ ہے اس وقت اور بہت سے مسائل کا شکار ہے ملک. لیکن اس وقت صرف عمران خان اپنی کرسی کے لیے، اپنے ہوس اقتدار کے لیے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں آئیں اور اس کے بعد پھر ان کا دوسرا ایجنڈا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کسی طرح خود تعینات کریں. اور تیسرا اب وہ ان کو ایک لاش مل گئی ہے، جو صحافی ابھی شہید ہوئے ہیں ان کی لاش پر یہ ایک سیاست مزید کر رہے ہیں. ان کو ہمیشہ ہی لاشیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی سیاست کے لیے. پچھلے ادوار میں بھی ان کو ماڈل ٹاؤن کی لاشیں ملی تھی اور انہوں نے وہاں 1 ماہ سے زیادہ دھرنا بھی دیا. تو یہ سب جو مسائل ہیں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عوام جو ہے ان کو ورگلایا گیا ہے، خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے. اور ایک جھوٹا بیانیہ، ایک جھوٹی سازش کی گئی، بلکہ خود عمران خان نے سازش کی. وہ جس سازش کا ذکر کرتے ہیں کہ بیرونی سازش، اس کا کچا چھٹا کل جو پرسوں کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے پورا ان کا جو اندرونی ان کا طریقہ کار ہے وہ سارا بیان کر دیا کہ کس طرح وہ رات کے اندھیرے میں آتے رہے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ غیر آئینی طریقہ کار استعمال کریں اور ان کو دوبارہ سلیکٹ کیا جائے. اچھا نجمہ صاحبہ، اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں سیناریو کو تو آئی تھنک خواتین کا کردار پالیٹکس میں ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے. آپ خود بھی ایک پولیٹیکل فگر رہی ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ نے ہمارے ملک کی سیاست میں ادا کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی رکاوٹیں یا اسٹرگلس آپ کو اپنے پروفیشنل کریئر میں ایکسپیرینس کرنی پڑی ایز اے وومن ان پالیٹکس؟ ایز اے وومن ان پالیٹکس میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ اپنے لیے راستے خود بنا سکتی ہیں. آپ کو ساری چیزیں اتنی نو ہاؤ ہوتی ہے اور آپ لاجیکلی اپنے لیے بات کر سکتے ہیں. تو میں کیونکہ پروفیشنلی ڈاکٹر بھی تھی اور اسی فیلڈ میں نے اپنے آپ کو سیاست میں بھی انوالو رکھا اور میں جو ہمارے شہر فیصل آباد کے 3 ہسپتال تھے ان کی میں چیئرپرسن بھی رہی ہوں اور میں نے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بہت کام کیا. اور میرے خیال میں ہرڈلز ضرور آتے ہیں لیکن آپ اپنی جس طرح سے آپ بات کر کے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنی وومن ہیلتھ کے لیے بہت کام کیا کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں. تو اس کے لیے خاص طور پہ الائڈ ہسپتال میں میں نے جس طرح بریسٹ کلینک کا آغاز کیا، انیشیٹو لیا اور پھر اس کو تعمیر کروایا پنجاب حکومت سے، تو یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن تھی فیصل آباد سٹی میں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین کینسر، بریسٹ کینسر سے ہمارے ملک میں موت کا شکار ہوتی ہیں اس کی تعداد تقریباً 40,000 خواتین سالانہ موت مرتی ہیں خاموشی کے ساتھ. اور ہمیں یہ اس کو ایک بہت ہی الرٹ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے اگر بروقت تشخیص ہو جائے. تو بروقت تشخیص کے لیے بریسٹ کلینک الائڈ ہسپتال میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا گیا جس میں ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات خواتین کو دی گئی ہیں. میموگرام
جو کہ بیسک ایک مشین ہے جس سے کہ تمام ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، بہت ارلی ڈیٹیکشن، یعنی ابھی مرض کی ابتدا نہیں ہوئی تو اس سے وہ پہلے ہی سیل چینجز جو آتی ہیں وہ اس سے پتہ لگا لیتی ہیں. پھر الٹرا سونوگرافی، پھر وہاں پیتھولوجیکل پوری ڈپارٹمنٹ بنائی گئی ٹیسٹنگ کے لیے، اور جنرل سرجن وہاں موجود ہوتی ہیں، بلکہ تمام خواتین ہی وہاں کام کر رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا میرا کنٹریبیوشن تھی فار وومن ہیلتھ. تو اس کے علاوہ ہماری جیسے پیتھولوجی لیب میڈیکل کالج کی تھی، اس کو اپ گریڈ کیا، اس میں لیٹسٹ مشینری لے کے آئی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اگر آپ اس فیلڈ سے متعلق ہوں اور آپ کو وہی شعبہ دے دیا جائے، کیونکہ میں ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ بھی تھی، تو میں نے کافی اس میں جو میڈیکل بلز پاس ہوتے تھے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں رول ادا کیا. تو خواتین بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہیں اگر ان کو موقع ملے. اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آپ نے بات کہی، موقع اگر دیا جائے، کیا لگتا ہے کہ آج ہماری ایک میل ڈومیننٹ اینڈ پیٹریارکل سوسائٹی میں خواتین کو اتنا اسپیس ملتا ہے سیاست کے اندر جتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، خواتین کے لیے سیاست میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خواتین کو خود اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو منوانا بھی پڑتا ہے. تو مرد حضرات بہت ہی اس چیز میں میں تنگ نظری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی تنگ نظر ہیں اور خواتین کو آگے بہت زیادہ موقع نہیں دیتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین اگر وہ واقعی اپنا اس میں اپنی فیلڈ میں یا اپنے اس میں آگے آنا چاہتی ہیں تو وہ محنت کریں اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھیں تو ضرور وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں. تو اس میں کبھی ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. بہت سی ڈسکریجمنٹس ملتی ہیں اور رکاوٹیں بھی حائل ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا اپنا You have to be very strong. Yes, you have to be very determined, very strong and positive. اور اگر آپ کا نقطہ نظر صحیح ہوگا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، آپ کے خیال میں کیا سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے، آف کورس ایک ملک جس کی 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہو، تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو وہ اسپیس دی جائے، نہ صرف پالیٹکس کے اندر بٹ آلسو ان پبلک. اینڈ چاہے وہ جاب کے لیے آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک کی پروگریشن میں، آپ ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے موونگ فارورڈ اس چیز کو حقیقی بنانے کے لیے؟ جی ایگزیکٹلی. میں کیونکہ وومن چیمبر سے بھی منسلک ہوں اور اس کی ایگزیکٹو باڈی میں ہوں، تو میں خواتین کو یہ انکریجمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ خواتین اپنے ملک کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ 50% کی آبادی ہے اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بیان تھا کہ کوئی بھی جنگ گھروں میں بیٹھ کر نہیں لڑی جا سکتی. خواتین کو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ نکلنا ہوگا اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں جس میں خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں. معیشت میں ہم بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم اپنی جیسے اسمال بزنسز یا میڈیم سائز بزنسز یا ایون لارج اسکیل پر خواتین بزنسز کر سکتی ہیں. ان میں حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کو سہولیات دیں، ان کو آسان اقساط پر قرضے دیں اور وہ اس طرح کے ان کو گائیڈنس دیں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ وہ مزید اپنے آپ کو، اگر ان میں کوئی ہنر ہے، کوئی سکلز ہیں، تو وہ اپنے ہنر کو مزید نکھار سکیں اور اپنی فیلڈ کو آگے لے کر چلیں. اور آج کل تو بہت اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آن لائن بزنسز بہت شروع ہو چکے ہیں، تو خواتین کو ان چیزوں پہ انکریجمنٹ کرنی چاہیے. اور ہمارا جو چیمبر ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے. ہم نے بہت ہی زیادہ اس طرح کی ورکشاپس منعقد کی ہیں جس میں ہم اپنی خواتین جو بزنس میں آنا چاہتی ہیں ان کو ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ان کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا ہے، ان کو ٹریننگز دی ہیں کہ وہ کس طرح کیا ٹولز استعمال کریں تو اپنی بزنسز کو بہتر بنا سکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ معیشت میں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ کہ آف کورس جب تک آپ 50% سے زیادہ جب خواتین ہوں تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کو وہ پلیٹ فارم اینڈ ایز آف ورکنگ دیں یا ایز آف بینگ ان پبلک اسپیسز، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے بغیر آپ کا ملک پروگریس نہیں کر پائے گا. اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو اینڈ آئی تھنک جب آپ کے
پیرنٹس کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اینڈ ناٹ ٹو سے کہ آئی تھنک انڈیپینڈنٹلی آج اتنی خواتین ہیں جو کہ بغیر کسی سپورٹ کے بھی محنت کرتی ہیں. آئی تھنک دیٹس کمینڈیبل بیکاز اس کے لیے آپ کو شاید کچھ اور زیادہ بھی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا پھر بھی آپ کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس ایون مور ڈیفیکلٹ اف اینی تھنگ. بٹ ہاں جہاں پہ آپ سپورٹ ملتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا سپورٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہا آپ کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سپورٹ بھی بہت ضروری ہے اور اگر کسی خاتون کو ایسی سپورٹ ملے تو وہ خوش قسمت ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے ایجوکیشن دلائی. پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے اور انہوں نے مجھے کبھی کوئی کسی چیز سے کوئی پروگریسو کام کرنا ہو تو منع نہیں کیا. میں ایک ہاسپٹل بھی چلاتی ہوں. آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو آف مائی ہاسپٹل اور میں اس کو رن کرتی ہوں اور میں نے بڑی محنت سے اس کو اس کو کنٹینیو کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر ڈٹرمنڈ ہو اور اگر آپ کے فیملی میں بھی سپورٹ آپ کو مل جائے جیسے کہ مجھے ملی میرے والد کی طرف سے, میرے خاوند کی طرف سے, میرے بچوں نے بھی مجھے انکریج کیا اور اب بھی وہ مجھے انکریج کرتے ہیں کہ آپ ضرور کنٹینیو کریں. کیونکہ اگر آپ بیٹھ جائیں گی تو پھر آپ کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا اور آپ کوئی اتنی کارآمد نہیں رہیں گی. تو آپ اپنی لائف کو اسی طرح جاری رکھیں اینڈ بی ایکٹیو اینڈ بی اسٹرانگ اینڈ بی سم تھنگ پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ وے. اگر تمام خواتین کو اگر اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ انہیں اویل کریں اور کبھی بھی اس چیز میں نہ ہو کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گی. کیونکہ جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ضرور کامیابی بھی ملتی ہے اگر آپ مسلسل جدوجہد اپنی جاری رکھیں. اچھا آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. آئی تھنک اے لاٹ آف وومن وہ اپنے کریئرس کو سٹارٹ کرتی ہیں یا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں. کوئی بھی راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اینڈ آئی تھنک سب سے جو شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اسپیشلی آئی تھنک اے لاٹ آف وومن ٹوڈے آر دا فرسٹ جنریشن آف وومن رائٹ. تو آپ پہلی جنریشن میں سے ہیں جو کہ ایکچولی میں یا تو ایجوکیشن حاصل کر پائیں یا تو جاب یا کام یا بزنس ان وٹ ایور وے آپ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ بینگ دیٹ فرسٹ جنریشن ایون اور زیادہ مشکل ہوتا ہے اینڈ آپ کے پاس کوئی ایگزامپل نہیں ہوتی, کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا آف اے لاٹ آف تھنگس. اینڈ فیلئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فیلئر سے سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ کیونکہ آپ کے پاس اچھی ایگزامپل نہیں ہوتی, اس طرح کا سپورٹ نہیں ہوتا, فیملی میں کوئی نزدیک آپ کو ایڈوائز دینے والا نہیں ہوتا کئی دفعہ, تو آئی تھنک وہ آپ کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. جیسے فیلئر یا سیٹ بیک ہوتا ہے تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے وہ تو صحیح کہہ رہے تھے بیکاز یو ہیو گاٹ سو مچ ٹو پروو. تو آئی تھنک فیلئر سے ہار نہیں ماننی چاہیے. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر مزید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو شاعر کی بات کر رہے ہیں وومن اینڈ پالیٹکس کے حوالے سے. آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو کہ ہم سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ڈو وی سی دا سارٹ آف ریپرزینٹیشن جو کہ ایک ایسے ملک کی پولیٹکس میں ہونی چاہیے جہاں پر 50% سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہو, خواتین کی ہو. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی ریپرزینٹیشن کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ آج بھی ہم لوکنگ ایٹ وومن ان پاور کتنے کمفرٹیبل ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ. میل پیٹریارکل سوسائٹی, میل ڈومیننٹ اینڈ پیٹریارکل سوسائٹی, کتنا نارملائز کر پائے ہیں ہم وومن ان پاور. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, وومن امپاورمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. کیونکہ وین وومن آر امپاورڈ دا نیشن از بینگ بلڈ. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے شہروں میں دیکھ رہی ہوں کہ خواتین تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, اسکلز بھی سیکھ رہی ہیں اور دوسری ان کو اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں. لیکن ہماری 80% آبادی پاپولیشن جو ہے وہ دیہی علاقے ہیں, دور دراز علاقے ہیں جہاں پر کہ یہ سب سہولیات عام خواتین کو میسر ہی نہیں. ایون ان کو بیسک ہیلتھ میسر نہیں ہے. میں نے خود ٹریول کیا ہے اور دیکھا ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر جو بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کی حالت ناگفتہ ہے اور ان کو ایون ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ان کی ایجوکیشن
بہت امپورٹنٹ ہے. دور دراز علاقوں میں ابھی بھی بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا اور اسکول نہیں بھیجتے. بہت سے مسائل ہیں کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اسکول دور ہے، ایک یونین کونسل میں اسکول بہت دور ہے اور وہ ان کی اپروچ سے دور ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سب دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح خواتین کی تعلیم پر زور دینا ہے، نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہی علاقوں میں. یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے. اب 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. ہمیں اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ایک مشن بنانا ہوگا اور اس کو پرائرٹی دینی ہوگی کہ خواتین کو تعلیم دیں، کیونکہ جب تک وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی، ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، وہ معاشرے میں ایک بہتر کردار نہیں ادا کر سکتی. تو اسی طرح ان کی ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کو تمام بیسک جو بنیادی سہولیات ہیں وہ دینی ہوگی. تو یہ وہ ایک خواتین کو اپلفٹ کرنے کا بہت امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہے. دوسرا، ان کو جس طرح میں نے کہا کہ ان کو بزنسز میں آپ اسسٹ کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ایزی لونز دے، ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز سٹارٹ کرنے کے لیے ان کو ایک اچھا ان کو موٹیویشن دے اور ان کو اسکلڈ کرے. ان کو یعنی یہ تمام باتیں میں دیہی علاقوں کی بھی کر رہی ہوں کہ وہاں پر یہ سہولیات ملنی چاہیے. ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سب میسر ہے، لیکن واٹ اباؤٹ the 80% population which is living in a very bad shape. اور اب کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جب تک ہمیں ہماری خواتین کو وہ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہوگا، ایون جیسے کہ فارمر خواتین ہیں ان کو بہت کم اجرت دی جاتی ہے. پھر وہ جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے فارمنگ بہتر ہو سکتی ہے، ان کو بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی کی جائے کہ وہ نئے طریقہ کار سے آگاہ ہو سکیں اور اپنے روزگار کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. تو وومن امپاورمنٹ از اے ویری بگ فیکٹر، اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں خواتین کو بھی ایکول سہولیات دی جائیں. میں نے بنگلہ دیش دیکھا ہے، میں نے انڈیا دیکھا ہے، جو کہ ہمارے جیسے ہی ملک ہیں، اور بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، جس کو الگ ہو گیا. میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کا حصہ تھا، لیکن وہ ہم سے بہتر، اب ان کا اکانومی بھی بہتر ہے. اور اب میں نے دیکھا کہ وہاں پر خواتین ہر جگہ موجود ہیں، شاپس پہ ہیں، ڈفرینٹ جو بھی جہاں بھی جاؤ وہاں، وہ بینکنگ میں جاؤ خواتین فرسٹ فیز ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں. تو یہ خواتین کو آگے لانا، پروموٹ کرنا اور ان کو ایکول اپرچونٹیز دینا اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہمیں اپنے ملک میں بھی اس کو وومن امپاورمنٹ پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. اچھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اسپیشلی بہت ساری ڈفرینٹ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی جو کہ یوزلی ڈسکس نہیں کی جاتی. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز آئی تھنک فائنینشیل انڈیپینڈنس کے حوالے سے، اگر آج بھی ہم اپنے ملک میں موسٹلی بینکس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یا تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نام یا تو اپنے فادر کا نام لکھوانا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ ہمیشہ اس طرح سے لے لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم اپنی زندگی میں جو میل فگرز ہیں ان کو کس طرح سے ڈسرسپیکٹ کریں. آئی تھنک دیٹس ویری رانگ، بیکاز نہ تو آپ کے ہسبینڈ نہ آپ کے بھائی آپ کے باپ کی کوئی امپورٹنس کو کم نہیں کر سکتا. بٹ ہاں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ڈائیورسڈ ہیں، جو کہ سیپریٹڈ ہیں فار وٹ ایور ریزنس. وہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں پر ان کی زندگی میں شاید ایک امپورٹنٹ میل فگر موجود نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک ان کے لیے سب سے کنسرننگ ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہیں، یا تو وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے چلی جائیں یا کچھ بھی وہ لاکر لینا چاہ رہی ہیں، بس لون لینا چاہ رہی ہیں. تو وہاں پر کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کو ضرور ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائے حکومت، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو بلکہ گائیڈنس دی جائے. بہت سی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے. جو ایک ایسی عورت ہے جو اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، بہت سی خواتین ہیں جو اس طرح کی حالات میں رہ رہی ہیں، تو ان کو اپنا ایون جو آئی ڈی کارڈ بنانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو اس طرح کی جو خواتین ہیں، گاؤں سے آپ جائیں، ہماری ایسی کئی ملازمائیں آئی ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر ان کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں وہ حاصل کر سکتی. تو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں باقاعدہ ان کو اپروچ کر کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ
کرنی ہوگی اور ان کو فیسیلیٹیٹ حکومت کرے. تو ایسے ہمیں پالیسیز کو اپنا بنانا ہے کہ ہماری خواتین زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لے سکیں اور ان کو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے. اچھا، آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کے پاس ایسی پالیسیز موجود ہوں. ایک اوور آل آپ کو سیفٹی نیٹ، اگر آپ کی لائف میں کوئی امپورٹنٹ میل فگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے. آئی تھنک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اوور آل فیلئر کے بارے میں ہم بریک میں بالکل جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. آئی تھنک بہت ساری خواتین اسٹارٹ کرتی ہیں، کچھ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتی ہیں، اپنا جاب اسٹارٹ کرتی ہیں، پڑھائی اسٹارٹ کرتی ہیں. آئی تھنک فیلئر اور عورت دو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ایک ساتھ پسند نہیں کیا جا سکتا. ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کو پرفیکٹ ہونا ضروری ہے ہر ڈومین میں زندگی میں، وہ چاہے گھر کی لائف ہو، چاہے ماں کا رول ہو، چاہے بیٹی کا رول ہو، چاہے بیوی کا رول ہو. اینڈ آئی تھنک یہ سمجھنا شاید بہت ساری عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ عورت بھی کبھی کبھی کہیں پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پرفیکٹ نہ ہو پائے. اینڈ دیٹس اوکے، دیٹس آل رائٹ کہ آپ نے کوشش کی، پرفیکٹ نہیں بھی تھا، آپ کوشش کرتے رہیں. کہیں نہ کہیں بے شک آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ کامیابی ضرور دیتا ہے. جی بالکل. خواتین بھی انسان ہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ہے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو ونس اف یو آر اے فیلئر دیٹ ڈزنٹ مین کیا اس کو لیبل کر دیا جائے کہ یہ تو کسی اس سے نہیں ہوگا. نہیں، شی مسٹ بی گیون سم اسپیس اور اس کو دوبارہ موقع، اس کو انکریجمنٹ دی جائے اور حوصلہ دیا جائے اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے کہ تم کوشش کرو، جاری رکھو. کیونکہ فیلئر تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایون مین کین فیل اور مین ڈو فیل ان مینی تھنگس. تو شادی ناکام ہو جاتی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس میں ایسی کوئی لیبلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین اگر فیل ہوگی تو ان کو دوبارہ موقع نہ دیں. تو دے شوڈ کیپ ٹرائنگ اینڈ دے شوڈ بی گیون ایکول اپرچونیٹیز ٹو کنٹینیو دیئر جو بھی ان کی خواہشات ہیں، جو بھی ان کا خواب ہے یا ڈریمز ہیں، دے شوڈ کنٹینیو. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو کہ آپ کے اپنے ایمبیشنز ہوں زندگی کو لے کر. وہ ایمبیشنز کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں ہو سکتے ہیں، آپ کے بزنس ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر ہو سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کسی کے لیے ایک پرپز زندگی میں بڑا ضروری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو کوئی اس میں لمیٹیشنز یا آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی کہ یہی آپ کے گولز ہونے تو چاہیے تو ایکسیپٹیبل ہیں ورنہ نہیں ایکسیپٹیبل ہے. اینڈ جس طرح آپ نے بات کی کہ 80% ہماری آبادی مور اور لیس رورل ایریاز میں یا ریموٹ ایریاز میں ایگزسٹ کرتی ہے. اسپیشلی اگر ہم ود ان سندھ چلے جاتے ہیں یا کے پی میں چلے جاتے ہیں تو آئی تھنک وہاں پہ کمپیریٹیولی زیادہ آپ کو پاپولیشن ملے گی جو کہ ریموٹ ایریاز میں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے آپ کے حوالے سے. وہاں پر خواتین یا بچیوں کے لیے کیا ہرڈلز آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ سب سے جو ضروری چیز میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ایسے ریموٹ ایریاز ہیں ان میں ہمیں کمپلسری ایجوکیشن انٹروڈیوس کرنی چاہیے. یعنی بچوں کے اسکول بنائے جائیں، ہر ایریا کے قریب ایک اسکول ہو جس میں بچیاں آسانی سے جا سکیں. تو جب تعلیم ہوگی، شعور ہوگا، کچھ علم کا اس میں عنصر آئے گا تو وہ زیادہ خواتین جب باشعور ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے لیے اچھی سوچ بھی کر سکتی ہیں. تو جب ان کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف گھر کا کام کرنا ہے، پانی لا کے وہاں سے پانی لانا ہے یا کوئی کپڑے دھونے ہیں یا اور چولہا کرنا ہے، یہی تمہارا کام ہے. بالکل یہ بیسک کام عورت کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی اسکل ہے تو اس کو کسی طرح اجاگر کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کو مواقع دے. اسکل سینٹرز بنائے جائیں. اگر وہ پراپر تعلیم نہیں تو کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جس سے کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنی بہتر اپنی لائف کو بہتر کر سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں حکومت کو بہت کچھ کردار ادا کرنا ہے اور اسی کے لیے جو ہماری حکومت پنجاب تھی، ہم نے وومن منسٹری کا آغاز کیا تھا اور اس میں بہت سی چیزیں کی گئیں، جیسے کہ ڈے کیئر سینٹرز بنائے گئے جو خواتین تعلیم
جو خواتین ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اپنے بچے کہاں چھوڑیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک آئی لو دیٹ ڈے کیئرز اینڈ میٹرنل لیو, پیٹرنل لیو, آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہاں جی, وعلیکم السلام. ہاں جی ڈاکٹر, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کچھ بس یہی بات کرنی تھی کہ اگر انسان نہیں بھی افورڈ کر سکتا تو وہ عورت کیسے زندگی اپنی بسر کرے؟ مطلب کہ گھر میں بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ بندہ میرا رزق چلاتا ہے. ہاں جی, کیسے عورت ایک محنت کر سکے, وہ اپنے بچے کو کیسے پال سکے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھی اور انہوں نے جو بات کہی اور وہی چیز ہم ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. اور ضرور آئی تھنک ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہمارے ساتھ کالر موجود تھی جن کا کہنا تھا کہ ایک عورت کس طرح سے اپنا گھر چلا سکتی ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی ہسبینڈ موجود نہیں ہے یا کوئی ان کا کوئی میل فگر پریٹی مچ اگر ان کے پاس نہیں ہے. کس طرح سے اپنے بچے کو بڑا کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں. یہی میں کہوں گی کہ اگر وہ عورت کچھ بہت کوئی اسکل جانتی ہے تو وہ اس میں اپنا کام شروع کر سکتی ہے اور تھوڑا سا اپنے کام کاج کسی طرح کا بھی آپ بہت سی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ اس میں اس کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور جابس مل بھی جاتے ہیں, ایون گھروں میں مل جاتے ہیں ٹو ہیلپ ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پہ. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ عورت کر سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو اپنا گزر اوقات وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کے اور جاب نہیں کرنا چاہتی تو وہ کوئی ہنر اپنا اگر جانتی ہے, جیسے سلائی کڑھائی ہے, تو وہ اپنی اسٹیچنگ کر لے, گھر میں ایک مشین رکھ لے. یا ایسی بہت سی NGOs ہیں جو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں, سلائی مشین یا اور چیزیں اس طرح کی سہولیات دیتی ہیں. بہت سی NGOs شہر میں موجود ہیں. تو اسی طرح یا کوئی اور اس کو ہنر آتا ہے تو وہ اس میں اپنا کوئی کوکنگ آتی ہے تو شی کین بی اے گڈ کوک سم ویئر اینڈ ارن ہر منی اینڈ اپنے بچے کو وہ پال پوس سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایسے ادارے ہیں جو خواتین کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ادھر ہے شہید ہیومن رائٹس شہید بے نظیر وومن سینٹر. اس میں اس طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس میں خواتین جو بے سہارا خواتین ہیں یا جن کو کوئی پرابلمس ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, تو دے ڈو گائیڈ دیم اینڈ ہیلپ دیم. کیونکہ میں اس ادارے سے کوئی 15 سال منسلک رہی ہوں اور اس میں کافی خواتین کو اس طرح کی امداد اور ہیلپ دی جاتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ایک عورت کو سپورٹ کرنا کسی اور عورت کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک ہم اپنے معاشرے میں یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آف کورس اٹس اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو یہاں پر آپ کو زیادہ تر خواتین ہی دوسری خواتین کے راستے میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں کئی دفعہ. جی بالکل, آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ساس اور بہو کا جو چکر ہوتا ہے کہ بہو کام کرنا چاہ رہی ہے تو ساس اس کو اجازت نہیں دیتی. اسی طرح کے ایشوز آپ کے ذہن میں ہے نا. تو آئی تھنک کہ اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا ہے اور اب کی جو پڑھی لکھی ساسیں ہیں وہ کافی ان میں ذہنی وسعت آ گئی ہے اور وہ اب ایسی قدرن نہیں لگاتی. لیکن ابھی بھی ہے معاشرے میں بہت, آپ دیکھیں تو ایسے گھر ہیں جہاں پہ بہو کو بلا وجہ گھر میں ہی روکا جاتا ہے, حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہے, کام کر سکتی ہے, کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہے کوئی آمدنی میں اضافے کے لیے. جیسے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ اب دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا مجبوراً تاکہ وہ اپنے روزگار میں بہتری پیدا کر سکیں. تو آئی تھنک کہ ہوتی ہے خواتین جو عورت تھی عورت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو ایگزامپلز آر دیئر بٹ تھنگز may improve
with better education and better minds. And I think over time, of course, چیزیں ایک one step at a time, right? Like آہستہ آہستہ چیزیں definitely بہتر ہوتی جاتی ہیں. آج جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین اپنی فیلڈز میں آگے آ رہی ہیں, اپنا پوری طرح سے اپنے آپ کو پروو کر پاتی ہیں. آئی تھنک وومن ہیو اے لاٹ مور ٹو پروو, بیکاز آپ کو میرے خیال ہے کوئی 10 میں سے 9 لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ مت کریں جی, آپ یو آر آل گڈ. تو آئی تھنک وی ہیو اے لاٹ مور ٹو پروو ایٹ ٹائمس. بٹ چائلڈ کیئر کی بھی ہم بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ ہم نے میٹرنٹی لیو اینڈ پیٹرنٹی لیو, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. اینڈ آئی تھنک جب آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو چوز, بیکاز ایک عورت کے لیے یہ چوائس بہت مشکل ہوگی کہ وہ اپنے بچے کے یا اپنی فیملی کو چوز کرے یا پھر اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی کو چوز کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت مشکل چوائس ہے, اور ایک عورت اپنے بچے کو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ چوز نہ کرے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چائلڈ کیئر. چائلڈ کیئر از ویری امپورٹنٹ, اور ظاہر ہے بچے کی تربیت اور جب تک ماں صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو وہ بچہ بھی بہتر انسان نہیں بن سکتا. لیکن جیسے کہ ایک ورکنگ وومن ہے, اس کی سہولت کے لیے آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں, وہاں بہت اچھے اچھے ڈے کیئر سینٹرز بنائے گئے ہیں, اور ایسی ورکنگ لیڈیز کے لیے خواتین بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑتی ہیں اینڈ دے ڈو دیر جاب دیئر. تو یہاں بھی اب ٹرینڈ ہو گیا ہے اچھے ڈے کیئر سینٹرز بنانے کا, اور پنجاب حکومت نے ایک جال بچھا دیا تھا ڈے کیئر سینٹرز کا. ایون I got 3 daycare centers made in the 3 hospitals, major hospitals of یہ فیصل آباد, اور ایون یہ جو شہید بے نظیر وومن سینٹر ہے اس میں بھی میں نے ڈے کیئر سینٹر بنایا. تو جہاں خواتین کام کرتی ہیں وہاں پر ڈے کیئر سینٹر ضرور ہونا چاہیے, ہر یونیورسٹی میں, ہر ادارے میں. جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی بنایا گیا, وومن یونیورسٹی مدینہ میں بنایا گیا. تو اس طرح اگر یہ جو ویمن منسٹری فار ڈیولپمنٹ فار وومن ڈیولپمنٹ ہے, اس میں یہی کام ہے کہ ڈے کیئر سینٹرز کو ایک جال بنایا جائے, پھر ورکنگ وومن ہاسٹلز بنائے جائیں. جن خواتین کے پاس رہائش نہیں ہے, وہ ان کو مشکلات پیش آتی ہیں, تو ہر شہر میں ایک ورکنگ وومن ہاسٹل ہو جہاں وہ خواتین اپنی رہائش اچھے ڈیسنٹ طریقے سے رکھیں اور کام کریں. تو اس طرح کی بہت سے پالیسیز ہیں جو بنائی جا سکتی ہیں خواتین کے سہولت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کا ذمہ داری ہے, وومن امپاورمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو ہیلپ دیم ورک مور اینڈ بی مور بینیفیشل ٹو دا کنٹری. حکومت عورتوں کو زیادہ سے زیادہ ان کا انپٹ بڑھانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرے. اچھا, آپ کے اپنے ایکسپیرئنس میں, آپ کی اپنی جرنی میں کون سا وہ لمحہ تھا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا؟ Actually, I was a very lucky woman because my husband was very supportive. And جیسے ہی ہماری شادی ہوئی تو we went abroad and I worked there for 10 years as a general practitioner in Saudi Arabia under the government ministry, تو ہیلتھ منسٹری, اور میں نے وہاں 10 سال کام کیا. تو وہاں پہ بھی مجھے سہولت ملی, وہاں کی حکومت نے دی تھی کہ آپ اگر دونوں ورکنگ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو یو گیٹ اے میڈ سرونٹ اینڈ یو آر الاؤڈ. سو آئی گاٹ ارینجڈ فرام پاکستان, اینڈ تھرو آؤٹ آل دیز 10 years آئی یوز ٹو ہیو دیٹ میڈ سرونٹ وتھ می. تو مجھے یہ بڑی سہولت تھی. تو اسی طرح جب میں واپس آئی, ہم لوگ واپس آئے اپنے ملک ٹو سرو اوور کنٹری بیک, تو یہاں بھی مجھے اس طرح کی سہولیات میسر تھیں, اور اسی وجہ سے میں کام کر سکی. تو میں نے بہت ہی ہر ایک کو بہت سپورٹو پایا, اور بھرپور انداز سے میں نے اپنے ہاسپٹل میں کام کیا. اور پھر میں بعد میں ہسبینڈ واز ان پالیٹکس, تو آئی آلسو انٹرڈ انٹو پالیٹکس, اور ان کے ساتھ میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین اینڈ پولیٹیکل جو بھی پرابلمس خواتین کے ہوتے تھے ان کو آئی یوز ٹو ہیلپ دیم آؤٹ, اینڈ الٹیمیٹلی آئی آلسو اینڈڈ اپ ان گیٹنگ انٹو پالیٹکس. تو اس میں میری تھوڑا سا ریزسٹنس مجھے ملا. آئی مین مائی ہسبینڈ اینڈ مائی سنس دے سیڈ کہ پورا گھر ہی سیاست کرے گا تو گھر کیسے چلے گا. میں نے کہا ناؤ اٹس اے لانگ ٹائم, اب بچے بڑے ہو گئے,
and they are on their own, so I can بالکل contribute. زی اینڈ آئی تھنک کہ آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں بہت ساری لڑکیوں کے لیے جو کہ آگے جا کے اپنی زندگی میں کچھ کر سکیں گی. آپ کا بہت بہت I was in profession, but later I changed my profession into politics. اور اس میں میرے بچوں نے کہا کہ سارا گھر اگر سیاست کرنے لگے گا تو who will run the house? بٹ وی آر سو گلیڈ کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لیا. تھوڑا مشکل بھی تھا اس سے. I said no. When I can go for a campaign and door to door, تو اس وقت تو آپ نہیں مجھے منع کرتے. تو now when I want to be in the limelight, you should not stop. بالکل جی بالکل جی. سو دیٹس ایبسلیٹلی امیزنگ اینڈ وی ہوپ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آف لک. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.